گی. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہم نہیں چاہتا ہونا کہ وہ ہندوستان کی انفلوئنس نہ بڑھے اور ہمیں آؤٹ فلینک نہ کریں اور ہمارے دو سائڈ ٹو فرنٹ وار سچویشن میں، ٹو فرنٹ تھریٹ سچویشن میں وہ نہ آئیں. ایکچولی ہمارا سب سے بڑا یہ آئیڈیا ہے کہ کسی طریقے سے ود دا ڈپارچر آف دی امریکنز ایسا نہ ہو کہ وہ ویکیوم جو ہے وہ ہندوستان آ کے فل نہ کر جائے. بالکل. نصرت مرزا صاحب، اس طرح کی بھی خبریں تھیں کہ امریکہ نے بنگلہ دیش کو اپروچ کیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی فوجوں کو یہاں پہ، جیسے امریکہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کچھ سالوں بعد اگر امریکہ جاتا ہے اور وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو سپوز ان کیس کہ آف کورس پاکستان ول نیور ایکسیپٹ کہ جناب وہاں پہ انڈینز جا کے کوئی رول پلے کریں. تو امریکہ نے اپروچ کیا تھا بنگلہ دیش کو کہ آپ اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجیں، جس کا بعد میں یہ خبریں بھی آئیں کہ ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. اور ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے لیے بھی کچھ اس طرح کا پروپوزل امریکہ نے پاکستان کو بھی دیا تھا. تو آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اور اسلامک کنٹریز کو بھی مطلب کہا جائے گا کہ جناب آپ آئیں، تاکہ اگر اسلامک کنٹریز آ جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہے کہ پاکستان ہے براور میں تو وہ حالات نہیں رہیں گے، اور وہاں کے لوگوں کے بھی کہ جناب اس وقت غیر ملکی فوجیں ہیں، امریکن فوجیں ہیں وہاں پہ. دیکھیے یہ آلریڈی پروپوزل تھا یہ، اس میں کہ وہ ایسی کنٹریز جس میں خصوصاً جو ہے انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، اس قسم کی فار ایسٹ کنٹریز کے جو ممالک ہیں جو ان معاملے میں ملوث نہیں ہیں، افغانستان کے بارے میں نیوٹرل سمجھے جاتے ہیں. اگرچہ انڈونیشین تو موجود ہے، طالبان کی شکل میں افغانستان میں لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فوج کو یہ کہا گیا، لیکن یہ ہوگا نہیں اس لحاظ سے کہ جیسا کہ ہلالی صاحب نے کہا کہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میرے خیال میں اپنے کارڈز کو اس وقت بہت اچھی طرح سے کھیل رہا ہے، اور ہم اپنی یہ بات نہیں ہونے دیں گے، اپنے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انڈیا کا رول وہاں نہ بنے، اور وہ نہیں بننا چاہیے. اور ایران بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ وہی کھیل جو ہم نے جیسے ان کے راستہ بند کیا، اس طرح سے ایران نے بھی ان کا چابہار سے راستہ بند کر دیا، ان کا تیل بند کر دیا ہے. تو امریکن آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ان دونوں کے آپس کے اندر کوئی ایسی راہ رسم تو نہیں بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک جیسا مل کر کوئی کام کر رہے ہوں. ترکی بھی بہت ایکٹیو ہے اس وقت اس معاملے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی جو علاقائی ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، جو ان کے مفادات، یہ درست ہے کہ عمر صالح عبداللہ نے یہ بات کھل کے کہی، اور امریکن یہ بات بھی سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کو تقسیم کر دیں تو پھر ہمارا ویتنام والا حال نہیں ہوگا کہ ویتکانگ نے جس دن قبضہ کر لیا تھا. تو بہت سے آپشن زیر غور ہیں، اور اس کے اندر جو افغانیوں کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے وہ یہ ہے کہ گھڑی جو ہے وہ امریکنوں کے پاس ہے اور وقت ہمارے پاس ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ گھڑی کا تو دیکھ رہے ہیں جتنی جلدی ہم نکل سکیں، وہ تو ان کو وہی رہنا ہے، جو دیا ہے ان کو وہی رہنا ہے، اور وہ اپنا حساب کتاب اپنے طریقے سے کریں گے. بالکل. طرز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکی لیک کی پہلی کیجولیٹی ہے یہ جو ہوئی ہے مطلب، اور وہاں پہ وکی لیکس نے بہت ساری چیزوں کو لیک کیا. میں بھی پاکستان کے اندر لوگوں کو معلوم تھا جیسے بتلا رہے ہیں، مگر وہاں پہ کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ بڑے متاثر ہوئے وکی لیک نے جو کیا، اور لوگ خوش ہوئے اور اس کو ایک ہیرو کا مطلب دیا گیا ہے. اور اب کچھ سوئٹزرلینڈ کے بڑے ایگزیکٹوز ہیں بینکوں کے، انہوں نے اس کو وہ دے دی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنے ایل گاٹن منی جو ہے سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، جس میں انڈیا کے بھی بڑے بڑے، اچھا جب میں پیسوں کا اور اکاؤنٹس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چھوٹے موٹے اکاؤنٹس نہیں ہیں بلکہ اربوں ڈالرز کے ہیں. اور انڈین گورنمنٹ پہ بھی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ ان نامز کو آپ لیک کریں. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ پاکستانی نام بھی ہیں اس کے اندر. اگر سپوز ان کیس اگر یہ چیز آتی ہے اور لیک آؤٹ، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے وکی لیک کا جو بانی ہے کہ جناب میں اس کو ریلیز کروں گا، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک تو آپ نہیں سوچتی کہ یہ پوری دنیا کے اندر ابھی ہم وکی لیکس نے جو انکشافات کیے تھے اس سنبھلے نہیں ہیں، ایک اور بڑا انکشاف ہونے جا رہا ہے؟ جی مجھے اس سے حیرت تو نہیں ہوئی کہ پاکستانیوں کے بھی نام آنے والے ہیں، کیونکہ تو آپ پاکستانیوں کو غریب سمجھتی ہیں؟ جی ہاں، نہیں اسی لیے میں نے کہا کہ اندازہ تھا کہ پاکستانیوں کے بھی کافی وہاں پر ہوں گے، لیکن یہ ایک ضرور وہ ہوگا انکشاف کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہی جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی جو ایک گلف ہے، ایک ان کے بیچ میں جو ایک وہ ہے، وہ اور وسیع ہو جائے گی. یہ ایک تاثر اور صحیح طور پہ قائم ہوگا کہ ہم لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو فلڈز والے لوگ تھے ان کے بچے سردی میں
ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو وہ یہ فیلنگ ہوگی کہ ہمارے بچے سردی میں مر رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس انہوں نے ہمارے ملک سے پیسہ لے جا کے بیرونی ممالک میں رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ نفرت، وہ فیلنگ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور بھی زیادہ اس میں وسعت بھی آ جائے گی. تو میرا خیال ہے اب دیکھیے جب نام آتے ہیں تو اس میں انڈیا کا بھی نام ہے، اور ابھی انڈیا کے نام کم آیا تھا ان چیزوں میں، تو اب میرا خیال ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے کہ اب ان کا بھی ظفر صاحب یہاں اسی سوال کو میں تھوڑا سا آپ سے بھی پوچھوں گا. جیسے انڈیا میں بہت زیادہ پریشر تھا کہ جناب یہ نام جو ہیں ریلیز نہیں کیے جائیں جو ان کے لوگوں کے تھے، اور انیشلی ان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جی شاید ہم ابھی کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں کہ ان نام کو لیک آؤٹس کریں. آئی ڈونٹ نو ان کی کیا اسٹریٹجی تھی، کیا وجوہات تھیں، کیونکہ نیچرلی جب اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں جنرلز کے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، منسٹرز بھی ہوتے ہیں، شاید پاسبل ہے راجیو گاندھی کا بھی وہاں پہ کچھ اکاؤنٹس ہوں. مگر اب اتنا زیادہ پریشر ان کو پڑا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم اس ناموں کے ریلیز کریں گے. اور جیسے میں آپ کو بتلایا کہ پاکستان، سپوز ان کیس کے پاکستانیوں کے بھی کچھ نام آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ہوں، مطلب تو ڈو یو تھنک اٹ ول بی انف کہ ان کا نام آ گیا کہ جو ان کے بلینس آف ڈالرز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں، یا پاکستان حکومت وہ اماؤنٹ کو منگوا سکتی ہے اگر وہ سپوز ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے اس سے؟ دیکھیے جی، پہلے تو انڈینز کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور ایز اے رول انڈین سوسائٹی اور ہماری سوسائٹی میں اگر ہم کہتے ہیں ہم بہت کرپٹ ہیں تو یہ 19-20 کا فرق ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، ان کی کرپشن کا میگر سکیل پہ ہے. آپ نہیں سوچتے ہم ان سے آگے ہیں تھوڑا سا؟ نہیں بالکل نہیں. ان کا ایک کرپشن کیس جو ان کا پی ٹی سی ایل کا وہ سم تھنگ اباؤٹ ٹیلی کمیونیکیشن گنس کا جو تھا، 39.3 بلین ڈالر کا ایک منسٹر نے اسٹیٹ کو لاس کوز کیا ہے رشوت لے کے. یہ تو ہمارا تو چھوٹا ہے ان کمپیریزن ٹو دیٹ، کمپیریٹیولی ٹو دیٹ. اب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں سوئس اکاؤنٹ سے آپ کو کیوں یہ کیمن آئیلینڈز کے بھی اکاؤنٹس چلے جائیں، آف شور اکاؤنٹس، جرزی کے بھی اکاؤنٹس چلے جائیں. ظفر صاحب زیادہ نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ میں زیادہ ہے، اٹس اے ہیون. مطلب جو آدمی جو ہے ٹریڈیشنلی وہ بن گئے ہیں، ٹریڈیشنلی بن گیا. صحیح کہہ رہے ہیں، مور پروفیشنل آلسو. اب آپ کہتے ہیں ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن کیا ہوگا؟ میرے خیال میں کہ یہ عوام کو تو سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے، میرا گیس یہ ہے کہ اگر نام نکلیں گے وہی نام ہوں گے جس کو انہوں نے یا الیکٹ کیا ہے یا ری الیکٹ کیا ہے یا ری الیکٹ کیا ہے. یہ عوام کو کیا ریولوشن چاہیے؟ ان کو ہر 5 سال، ہر 5 سال تو خیر نہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے کسی کو الیکٹ کرنے کے لیے وہی ان کو ہی الیکٹ کر دیتے ہیں. 2 سال کے بعد ہائے کہنے لگتے ہیں اتنے کرپٹ کہ بھئی تم نے 2 دفعے کیا ہے، 3 دفعے کیا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کرپٹ ہیں؟ پھر اگر وہ آدمی ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیا؟ ہاں نہیں مگر یہ کیا انقلاب لائیں گے؟ ان کو جب ایک موقع ملتا ہے انقلاب کرنے کا جو الیکشن میں، اب آپ جا کے دیکھ لیں کراچی میں جو ووٹنگز ہوئی ہیں 109% ووٹنگ ہو گئی ہے ایک سیٹ پہ، 120% ہو گیا ہے. کس نے اس کا یہ کیا؟ سب کو پتا ہے کیوں ہوا، سب کو پتا ہے کیسے ہوا، مگر کسی نے انکوائری کی؟ کچھ ہوا؟ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ اپنے آپ کو بھی گریبان میں دیکھ کے دیکھنا چاہیے. دے ڈیزرو دا لیڈرشپ. آپ کی طرف بھی یہی میں کروں گا کہ اب حکومت سوئٹزرلینڈ کی اس پہ ان کے بینکوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب ممالک کے جو حکمران ہوتے ہیں اربوں ڈالرز، وہ آپ جس کو بھی دیکھ لیجیے، چاہے وہ فلپائن کا جو تھا اس کے اربوں ڈالرز نکلے، چاہے ایران کو دیکھ لیجیے اس کے اربوں ڈالرز نکلے. اب زین العابدین کے بارے میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور کس کے نہیں ہوں گے. اب جن دوسرے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ یمن کے ہوں، چاہے وہ جارڈن کے ہوں، چاہے وہ الجیریا کے ہوں، سب کے پیسے نکلیں گے. ایک چیز وہاں پہ پریشر میں اب یہ ہے کچھ قانونوں کو چینج کیا جا رہا ہے، اور اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے وہاں پہ رکھ دیا جا کے تو اب وہ سیکریسی جو ہے اب وہ کسی وقت بھی ڈسکلوز ہو سکتی ہے. اور وکی لیک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ اچھا کیا. اور اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو لا کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں. مطلب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ ان کے قانون چینج ہو سکتے ہیں فیوچر کے اندر